شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان مہربان کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ محمد بلال حاضر خدمت ہے۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں قرآن اور رمضان کے باہمی تعلق کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو اس رمضان کے اندر نازل کیا، لیلۃ القدر کی رات بھی اسی رمضان کے اندر ہے۔ تو رمضان اور قرآن کا آپس میں باہمی تعلق کیا ہے، قرآن مجید کے تقاضے کیا ہیں، رمضان میں قرآن مجید کی صرف تلاوت ہی کافی ہے یا قرآن مجید کا فہم بھی ضروری ہے، اور پھر رمضان میں کے اندر بنی ہوئی روٹین کو ہم کس طرح اگلی اپنی ساری زندگی میں یا رمضان کے علاوہ کے باقی مہینوں میں ہم گزار سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے قرآن سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، کیا اعتکاف بھی قرآن مجید کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ انہی پہلوؤں کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے مولانا مفتی محمد ارشد صاحب سے، جو کہ چیف خطیب ہیں کولون مسجد ہانگ کانگ کے، اور ہانگ کانگ کے ایک معروف اسکالر ہیں، پاکستانی نژاد ہیں۔ اردو میں ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کریں گے کہ رمضان اور قرآن مجید ان کا آپس میں باہمی تعلق کیا ہے اور ان کے تقاضے کیا ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ مولانا بہت شکریہ آپ کی وقت دینے کا، ہم بڑے مشکور ہیں آپ کے کہ میسج ٹی وی کے ناظرین کو آپ نے وقت دیا۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ غیر مسلم ممالک میں مسلمان جو اقلیت قیام پذیر ہے، سب سے پہلا جو سوال میرا آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے پاکستان میں یا دوسرے جہاں مسلم اکثریتی ممالک ہیں وہاں پر تو چاند دیکھنے کا اہتمام ہوتا ہے، اور لوگ چاند کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، باقاعدہ ماہرین موجود ہیں جو چاند کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ رمضان شروع ہو گیا کہ نہیں۔ لیکن غیر مسلم ممالک میں چونکہ اس کا اہتمام نہیں ہوتا، تو وہ لوگ اپنے رمضان کے وقت شروع ہونے کے لیے کس طریقے سے وہ اس کو جان سکتے ہیں، یا کیا وہ طریقہ کار اپنایا جائے کہ ان کو پتہ چل سکے کہ کل روزہ ہے اور ہم نے روزہ رکھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں میسج ٹی وی والے احباب کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے رمضان مبارک کے حوالے سے اور غیر مسلم میں رہنے والے مسلمانوں کے مسائل کو جاننے کا ایک احساس رکھا اور آپ نے یہ پروگرام کیا۔ سب سے بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے، اور اس وقت میرے خیال میں یہ امت کا بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ ایک دن اور ایک وقت پر روزہ شروع نہیں کر پا رہی، اور اسی طرح ایک دن میں عید کا انعقاد بھی نہیں ہو پا رہا۔ جب خلافت کا نظام تھا تو اس وقت پوری دنیا میں کرۂ ارض پر ایک وقت میں عید کا سلسلہ ہوتا تھا بیشتر مقامات پر، الا یہ کہ بہت ریموٹ ایریا میں کوئی رہتے تھے تو ان کو اپنا چاند دیکھ کر فیصلہ کرتے تھے۔ اللہ کرے مستقبل میں ایسا ہو جائے، کوئی ایک منظم اور ایک اجتماعی صورت تمام مسلمان ممالک بن جائے تو یہ مسئلے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ختم ہو جائے۔ بہت سارے غیر مسلم ملکوں کے اندر یہ بات دیکھنے آئی ہے کہ دو تین دن اختلافات وجہ سے رمضان کی ابتدا میں اور عید کے انعقاد میں فرق ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک محلے کی مختلف مسجدوں میں مختلف دنوں میں عید ادا ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ ایک بہرحال المیہ ہے امت کا۔ البتہ اب چونکہ ہر اسلامی ملک یہ چاہتا ہے کہ عید اور رمضان اس کے اپنی رویت کے حساب سے ہو، اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق دنیا میں اگر کہیں بھی رویت متحقق ہو جاتی ہے تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، پوری دنیا میں اس کے حساب سے روزہ شروع کیا جا سکتا ہے اور عید کی منعقد کی جا سکتی ہے۔ لیکن چونکہ ہر ملک کی اپنی رویت ہلال کمیٹی ہے اور اس ملک کے سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، تو غیر مسلم میں ملک میں یا علاقے میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کے لیے یہ بات تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ پھر وہ ممالک جہاں پہ مختلف قومیتوں اور مختلف بیک گراؤنڈ کے مسلمان رہتے ہیں، مثلا عرب بھی ہیں، غیر عرب بھی ہیں، تو ان میں پھر اختلاف ہو جاتا ہے آیا کون سے
اسلامی ملک کو رمضان کی ابتدا میں عید کے منعقد ہونے میں فالو کیا جائے، اس کی اتباع اس کو اختیار کیا جائے. چنانچہ یہ ایک مشکل ہوتی ہے جس کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں. مغرب کے بعض ممالک کے اندر ہم نے دیکھا کہ کچھ عرب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ پاکستان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ہانگ کانگ میں ایک اچھی بات یہ ہے اب تلک کوئی بھی عید یا رمضان ایسا نہیں گزرا اس میں اختلاف ہوا ہو. ہماری الحمدللہ تعداد مسلمانوں کی کوئی 2 لاکھ سے 3 لاکھ کے برابر ہے جو یہاں پہ قیام پذیر ہے، اور سب سے بڑی تعداد انڈونیشیا کی ہے، انڈونیشین مسلمانوں کی، اس کے بعد پاکستانیوں کی ہے، لوکل چائنیز ہیں، پھر افریقن ہیں، عرب کے بھی حضرات ہیں، ترکی کے بھی ہیں، بنگلہ دیش اور ہندوستان کے بھی ہیں. تو سو فار الحمدللہ تمام جو اب تک رمضان گزرے ہیں اور عیدیں گزری ہیں، مجھے بھی یہاں پہ 17 سال ہو گئے ہیں، ایک عید اور ایک رمضان یعنی ایک وقت میں رمضان شروع ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اب ہوتا یوں ہے کہ ہم سب سے ہمارے یہاں بھی رویت ہلال کمیٹی ہے جس میں مختلف مسلک کے امام اس کے ممبر ہیں اور مختلف مساجد کے امام اس کے ممبر ہیں. چنانچہ مختلف پوائنٹس بنائے ہوئے ہانگ کانگ کے اندر، تو ہم ان پوائنٹس پر اماموں کی اور باقی حضرات کی جو ذمہ دار ہوتے ہیں کمیونٹی کے، وہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور رویت کرتے ہیں. جیسا کہ قرآن کریم کا حکم ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ کہ دیکھ کر روزہ رکھو. چنانچہ اس بنیاد کے اوپر ہم لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے رویت. لیکن اگر رویت مشکل ہو یا ان دن میں نہ ہو، جیسے ہانگ کانگ میں عموماً ہوتا ہے کہ یہاں پہ بادل چھائے رہتے ہیں، تو پھر اس کا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے پچھلے دنوں میں کہ جو نیئرسٹ مسلم کنٹری ہے، جو قریب ترین مسلمان ملک ہے، ہم اس کو فالو کریں. چنانچہ اس حوالے سے ملیشیا چونکہ ہم کے قریب ترین ملک ہے اور ملیشیا بحیثیت مسلم ملک ہے، اس کا پورے اس ریجن میں اثر ہے. چنانچہ جو وہ فیصلہ کر لیتے ہیں اس کو فالو کر لیتے ہیں، اور اس لحاظ سے پوری امت اکٹھے ہو جاتی ہے اور یہ پورا ریجن اکٹھے ایک وقت میں رمضان شروع کرتا ہے اور ایک وقت میں عید ادا کرتا ہے. یہ ہمارا اہتمام ہوتا ہے. بہت بہت عمدہ مولانا، آپ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا. میں ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گا، درمیان میں آپ نے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ بعض مسلمان جو ہے وہ اپنے اپنے ملکوں کے حساب سے روزہ رکھتے ہیں. مثلا اگر وہاں کو پاکستانی ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، اگر کوئی سعودی ہے تو وہ سعودیہ کے ساتھ روزہ رکھنا جو ہے وہاں شروع کر دیتا ہے. تو کیا اس سے انسان کے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ یعنی اگر اس نے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیا یا ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا تو اس کے روزے پر فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اگر تو انڈیویجولی کر رہا ہے تو وہ غلط ہے. اگر کلیکٹیولی کوئی فیصلہ ہوا ہے کمیونٹی کا، اگر اس کو فالو کرتے ہوئے وہ روزہ رکھتا ہے یا روزہ ایک دن بعد شروع کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہوگا. اسی لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ رمضان وہی رمضان ہے جب مسلمان مل کے اس کا فیصلہ کر لیں. تو اس لیے انڈیویجولی کسی کو روزہ رکھنے یا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، یا شک کی بنیاد پر کوئی فیصلہ ذاتی طور پر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور وہ نہیں کرنا چاہیے. باقی میری سجیشن، تجویز یا نصیحت یہ ہوگی کہ اگر کہیں پہ اس طرح کی مکس کمیونٹی ہے تو وہ باہم مل بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ کیا طریقہ کار وہ اختیار کریں، اور جو کلیکٹیولی جو بھی فیصلہ ہو جائے اس کو سب کو فالو کرنا چاہیے. اس لیے کہ رمضان کے ابتدا ہو یا انتہا ہو یا عید کا فیصلہ ہو، یہ اسلام سے متعلق ہے، یہ قومیت سے متعلق نہیں کہ اگر آج رمضان شروع ہو پاکستان میں تو پاکستانی جہاں کہیں بھی ہوگا اسی دن شروع کرے. یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک میری اٹیچمنٹ اپنے ملک کے ساتھ تو ہو سکتی ہے، لیکن رمضان کے سلسلے میں مقامی جو مسلمان قیادت ہے اس کو فالو کرتے ہوئے جو وہ فیصلہ کر لیں اس کو اختیار کرنا چاہیے.
الگ رائے نہیں اختیار کرنی چاہیے، امت میں ڈویژن یا تقسیم کا عمل شروع نہیں کرنا چاہیے، یہ میری رائے ہے۔ اس لیے ہم نے بہت بہتر۔ اہتمام کیا کہ ہانگ کانگ میں سب کو آن بورڈ لیتے ہیں، اور الحمدللہ اتفاق رائے سے رمضان کی ابتدا بھی ہوتی ہے اور عید کے دن کا تعین بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا، لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے، یہ رویت کا مسئلہ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ کمیونٹی مل کر یا پھر علماء مل کر یا پھر قریبی ملک کو دیکھ کر طے کیا جا سکتا ہے، لیکن جو سحر و افطار کا معاملہ ہے کہ صبح صادق کب ہوگی، مغرب کب ہوگی، ان چیزوں کا پتہ لگانا بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ غیر یہاں تو ہمارے ہاں یہ ہے پاکستان میں کہ اذان ہو جاتی ہے، اعلانات ہو جاتے ہیں، ہوٹر بج جاتے ہیں، لیکن غیر مسلم ممالک میں یہ بڑا ایک مشکل معاملہ ہے، تو اس صورتحال میں مسلمان کیا کریں؟ خیر آج کے دور میں تو یہ چیز مشکل نہیں رہی، یہ اس لیے کہ شاید ہی کوئی آدمی ہوگا جس کے ہاتھ میں سمارٹ فون نہیں ہوگا، اور اسمارٹ فون میں اپلیکیشنیں اویلیبل ہیں جو اوقات نماز کو وہ کرتی ہیں، انڈیکیٹ کرتی ہیں، ورنہ اگر یہ اپلیکیشن کسی کے پاس نہ بھی ہو تو تب بھی 2 یا 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو وہاں پہ مسلم کمیونٹی ہے، یقیناً ان کا کوئی مرکز ہوگا، مسجد ہوگی، اس سے رابطہ کیا جائے۔ ہم یہاں ہانگ کانگ میں برسوں سے یہ اہتمام کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم سحر و افطار کے اوقات کو پرنٹ کراتے ہیں، پبلش ہوتا ہے، چنانچہ تبعات کے بعد پھر وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے، اور پھر آج کل مختلف چینل سے اس کو عام کیا جا رہا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور اعلانات کے ذریعے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ غیر مسلم ملک میں یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ لوگ روزے کی افطاری کے لیے گھر جانے کی بجائے مسجد کا رخ کرتے ہیں۔ ہمارے اس مسجد میں، کولون مسجد میں، روزے کی افطاری کے لیے آپ حیران ہوں گے تقریباً 2000 آدمی جمع ہوتا ہے، اور 2000 آدمیوں کو مکمل کھانا دیا جاتا ہے، جس کے ساتھ ایک کانچی ہوتی ہے اور اورنج ہوتا ہے اور پانی ہوتا ہے، سموسہ بھی ہوتا ہے اس کے اندر، تو وہ ایک سفیشینٹ۔ ایک تو یہ کہ کلیکٹیوٹی، اجتماعیت بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور نماز بھی مسجد کے اندر پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے کیونکہ مسجد خاصے فاصلے پر ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہی ہے کہ موبائل کے ذریعے معلوم کیا جائے کہ کیا وقت ہے سحر و افطار کا۔ اور تیسرا یہ کہ سورج کے طلوع اور غروب کو دیکھا جائے اور اس سے اندازہ لگایا جائے کہ سورج کے غروب ہونے کے 1 منٹ کے بعد، 2 منٹ کے بعد افطاری کر لیں تو وہ ظاہر افطاری کا ٹائم ہے۔ اور سحری کے لیے یہ ہوگا کہ ہر علاقے کے حساب سے مختلف ہوتا ہے، بعض علاقوں میں سورج کے طلوع سے 1.5 سے 2 گھنٹے پہلے ٹائم شروع ہوتا ہے، تو وہ موسم کے حساب سے، علاقے کے حساب سے مختلف ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پتہ کرنا پڑے گا، اور احتیاطاً یہ کرے کہ 2-2.5 گھنٹے پہلے کھانا پینا چھوڑ دے اور پھر روزہ رکھ لے۔ عموماً یہ ایک اندازہ ہے اور یہ طریقہ ہوتا ہے سحر و افطار کا غیر مسلم ملکوں کے اندر۔ بہت بہتر مولانا، اس کے ساتھ ہی میرا سوال ایک ہے، وہ رمضان سے بھی متعلق ہے اور رمضان کے علاوہ بھی، کہ عام طور پر غیر مسلم ممالک میں حلال فوڈ کا ایک بڑا ایشو ہوتا ہے کہ حلال فوڈ جو ہے وہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں آپ نے تو فرمایا کہ آپ لوگ تو افطاری کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آفیسز میں، اپنے گھر میں جن کو افطاری کرنی پڑتی ہوگی، تو وہ حلال فوڈ کا انتظام کیسے کریں، یا کیا وہ طریقے ہو سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ حلال فوڈ حاصل کر سکیں؟ جی، غیر مسلم ملک کے اندر بھی 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ جو مقامی ہیں، ظاہر ہے ان کو پتہ ہوگا کہ حلال فوڈ کہاں پہ اویلیبل ہے، تو وہ وہاں سے لے لیتے ہیں اور گھر میں اہتمام کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جو مسافر ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آج کل تو خیر کوئی چیز مشکل نہیں رہی، انٹرنیٹ کا دور ہے، شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہوگا جس کے پاس یہ انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہو یا فون کی سہولت نہ ہو، تو وہ معلوم کر سکتا ہے کہ کہاں سے حلال فوڈ مل سکتا ہے۔ ورز کم ورز یہ ہوتا ہے کہ ویجیٹیبل اور ویجیٹیرین فوڈ استعمال کر لے، اور یا بسکٹ یا بریڈ وغیرہ استعمال کر لے جس کے اندر مشکوک چیزیں نہ ہوں۔ اس طریقے سے وہ اپنے خوراک کا، اپنے کھانے کا اہتمام کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ تو عموماً جہاں پہ مسجدیں ہوتی ہیں اور جہاں پہ بھی مسلم کمیونٹی رہتی ہے،
غیر مسلم ممالک کے اندر بھی مسجد کا کوئی نہ کوئی سلسلہ ضرور ہوتا ہے، اور جہاں پہ مسجد ہوتی ہے قرب و جوار میں وہاں حلال فوڈ کا انتظام ہوتا ہے، کوئی ریسٹورینٹس ہوتے ہیں، مختلف کمیونٹی کے لوگ اپنے مطعم اور ریسٹورینٹ کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہاں سے حلال کھانا اویلیبل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ نہیں تو اگر کوئی شخص سفر کے اندر ہے، نہیں معلوم ہو سک رہا کہ کہاں پہ ہے، تو یہی صورت ہے کوئی بسکٹ وغیرہ کا یا بریڈ کا یا ویجیٹیبل کھانے کا یا مچھلی وغیرہ کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو انٹرنیشنل جو چین ہے اس کے اندر فش ایک ایسی چیز ہے جو سیف سائڈ ہے، فش کا کھانا اور مچھلی کا کھانا وہ استعمال کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے مولانا، درمیان میں آپ نے سفر کی بات کی کہ مسافر ہیں، ویسے تو اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے اسلام کی شریعت میں کہ آپ اگر مسافر ہیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن چونکہ سفر کی سہولیات ایسی ہو چکی ہیں کہ لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، آسان سفر ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر مثال کے طور پر ہانگ کانگ سے امریکہ یا کسی اور ملک جا رہا ہے تو وہاں پر وہ افطار یا سحر کس ٹائم کے مطابق کرے گا؟ جہاں سے وہ چلا ہے وہاں کے حساب سے یا جہاں پر اس نے اترنا ہے وہاں کے حساب سے؟ تو اس صورتحال میں وہ روزے کا کیا کرے گا سحر و افطار کے حوالے سے خاص طور پر؟ بڑا اہم سوال کیا، جیسے کہ آپ نے بتایا قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو اس کو یہ اختیار ہے، وہ چاہے تو وہ گنتی کے وہ روزے جو سفر کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا تو وہ دوسرے دنوں میں رکھ سکتا ہے، تو یہ گنجائش، یہ پرمیشن اللہ نے دی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہمت کر کے رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بھی حکم ہے، ایک نصیحت ہے کہ اگر تم رکھ سکتے ہو، برداشت کر سکتے ہو تو روزے رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ روزہ جس وقت آپ رکھ رہے ہیں، جہاں پہ آپ موجود ہیں وہاں کے وقت کا اعتبار ہوگا، اور جب آپ نے افطاری کرنا ہے تو افطاری کے لیے بھی وہ وقت کو دیکھا جائے گا جہاں پہ آپ موجود ہیں، اس وقت سورج وہاں پہ کب غروب ہو رہا ہے، تو اس وقت کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پر ہانگ کانگ سے کوئی سفر کر رہا ہے مشرق کی طرف تو اس کا روزہ لمبا ہوتا چلا جائے گا، اور اگر کوئی مغرب کی طرف سفر کر رہا ہے تو اس کا روزہ چھوٹا ہو جائے گا۔ تو جہاں پہ وہ یعنی سفر کر رہا ہوگا تو وہ وہاں پہ چاہے وہ فضا ہو یا لینڈ کر چکا ہو جہاز، تو اس جگہ جب سورج غروب ہوگا تو اس جگہ کا اعتبار ہوگا، وہاں پہ وہ روزہ افطار کر لے، چاہے وہ روزہ لمبا ہوتا ہے یا چھوٹا ہوتا ہے، وہ اس کی قسمت ہے۔ اگر روزہ رکھ کے جاتا ہے اور اگر وہ مشرق کی طرف جائے گا تو ظاہر ہے مغرب کی طرف اگر وہ سفر کرے گا تو روزہ لمبا ہوگا، اور اگر مشرق کی طرف جائے گا تو روزہ مختصر ہوگا، اس لیے کہ مغرب کی طرف جائے گا سورج بھی اسی طرف غروب ہو رہا ہے، اس کا سفر بھی اسی طرف جا رہا ہے، تو وہ اس کا روزہ اس طریقے سے لمبا ہو جائے گا، دیر سے مغرب کی طرف جیسے چلتا جائے گا سورج دیر سے غروب ہوگا ان علاقوں کے اندر، وہ روزہ لمبا ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی اس کو سورج غروب ملے یا جہاں پہ سورج کا ہونا ہو، چاہے وہ جہاز کے اندر ہے یا لینڈ کر چکا ہے، اس کے حساب روزہ افطار کرے، تو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک اور وضاحت مولانا کیجیے گا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ جہاں پر ہوں گے اس اعتبار سے آپ روزہ افطار کریں گے، لیکن بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں جہاز میں تھا اور ایک جگہ پہنچا، وہاں پر جو ہے وہ افطار ہو گیا، تو میں نے سورج غروب ہو گیا، میں نے افطار کر لیا۔ عموماً ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اتنا فرق نہیں ہوتا، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ زمین پہ تھے تو آپ نے روزہ افطار کر لیا، لیکن جیسے ہی جہاز اڑا اور اس وقت وہ اڑنے کے قریب تھا اور وہ مغرب کی طرف سفر کر رہا تھا، آپ جہاز سے اٹھے ہیں تو سورج آپ کو نظر آ گیا ہے، لیکن وہ آپ کا روزہ مکمل ہو گیا۔ جب آپ کو کسی جگہ اس دن کا سورج غروب مل گیا تو اب آپ نے روزہ افطار کر لیا، آپ کا روزہ مکمل ہو گیا ہے، تو اب آپ کو دوبارہ سورج مل گیا ہے تو اس سے آپ کے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا۔ باقی یہ چونکہ یہاں سے ہانگ کانگ سے جیسے
امریکہ جاتے ہیں وہ ڈیٹ لائن کو کراس کرتے ہیں تو اس میں تھوڑے مسئلہ ہوتا ہے. تو جہاں پہ اس کو سحری کا ٹائم ملے اس وقت سحری کر لے, اور پھر اگر راستے میں سورج نظر آتا ہے ملتا ہے تو پھر وہ اس حساب سے روزے کی نیت کر لے. جہاں پہ روزہ سورج غروب ملے تو وہاں پہ افطار کر لے, اس کا وہ روزہ ہو جائے گا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آپ طویل سفر کر رہے ہیں اور اس سفر کے اندر کہیں سورج غروب ہی نہیں ملتا. مثال کے طور پر آپ امریکہ جا رہے ہیں یہاں سے اور یہ پیسیفک اوشن سے جا رہے ہیں تو یا واپس آ رہے ہیں تو ایک کیفیت آپ کو ملتی ہے. پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ لینڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے خود جب ٹریول کیا وینکوور سے ہانگ کانگ کی طرف تو رات کا وقت تھا, تو ساری رات یعنی 15 گھنٹے کی یہ ٹریولنگ تھی, 15 گھنٹے کی یہ فلائٹ تھی, تو رات ہی رات نظر آئی. لیکن جب اترے تو پتہ چلا کہ ایک دن ہاتھ سے جا چکا ہے. تو یہ اس طریقے سے تو ہو جاتا ہے. تو اگر اس میں کوئی روزہ مس ہو جائے یا کم ہو جائے تو وہ پھر عید کے بعد ایک روزہ مکمل کرنا ہوتا ہے. ورنہ جیسے انسان چاہے فضا کے اندر اس کو سحری کا وقت ملے تو سحری کر لے اور روزے کی نیت کر لے, پھر سورج نظر آ جائے وہ اس کا دن کا روزہ ہو گیا, جہاں اس کو غروب ملے وہاں غروب کر لے. یہ کیفیت ہوتی. ٹھیک ہے مولانا, بس ایک میں اس میں شاید آپ کی اس سے وضاحت ہو جائے گی کہ یہ اب تو جہاز کے علاوہ بعض اونچی بلڈنگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو چکا ہے. مثلا برج الخلیفہ پہ آپ نیچے ہیں, آپ نے افطاری کر لی اور جیسے ہی آپ کی اس کی ٹاپ پر پہنچے تو وہاں پر دوبارہ آپ کو سورج نظر آ رہا ہے, تو ایسی صورتحال بھی بن جاتی ہے. تو اس صورتحال میں بھی آدمی یہی کرے کہ نیچے اگر اس نے افطار کر لیا ہے تو اس کا روزہ ہو گیا, اس کا روزہ مکمل ہو گیا. اگر نیچے تھا اور نیچے ہی اس نے افطار کر لیا ہے, اب اگر اوپر جاتا ہے تو عموماً ایسا فرق زیادہ سے زیادہ اگر ہو سکتا ہے نا وہ منٹ یا 1.5 منٹ کا ہوتا ہے. برج الخلیفہ بھی اتنا بڑا نہیں, میرا خیال ہے میکسیمم 2 منٹ کا ہو سکتا ہے فرق ہو. اور اگر کوئی فاسٹیسٹ کوئی ایسی لفٹ بھی ہو جو 2 منٹ سے کم میں اس کو ٹاپ پہ پہنچا دے تو اس صورت میں کوئی ہو سکتا ہے, نظر آ سکتا ہے, ورنہ ایسا فرق ہوتا نہیں. اور ہم بھی جب اوقات بناتے ہیں نا سحر و افطار کے تو ہم 3 منٹ کا ڈفرینس رکھ لیتے ہیں, اس لیے کہ جہاں پہ سورج غروب ہونے کے اوقات لکھے ہوتے ہیں وہ ایک خاص جگہ کے حساب سے ہوتے ہیں اور سطح سمندر کے حساب سے ہوتے ہیں. تو بعض لوگ پہاڑی کے اوپر رہتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے جو پہاڑی کے اوپر رہتے ہوں ان کے لیے سورج غروب اس وقت سے آدھا منٹ یا یوں سمجھیے کہ 40 سیکنڈ بعد میں ہوگا یا 1 منٹ بعد میں ہوگا. تو اس لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو غروب آفتاب کے وقت کے اندر 2 منٹ 1 منٹ ایڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ سورج کا غروب ہونا متحقق ہو جائے تو اس کے بعد ہو. ہاں البتہ جیسے برج الخلیفہ کی آپ مثال دے رہے ہیں, کسی نے گراؤنڈ کے اوپر روزہ رکھا ہے لیکن سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اوپر چڑھ گیا ہے, تو اب اس کا افطاری کا وقت وہ نہیں ہوگا جو گراؤنڈ کے اوپر لوگ افطار کر رہے ہیں, بلکہ وہ وقت ہوگا جو وہاں اس کو سورج غروب ہونا جس وقت ملے گا اس وقت وہ وہاں پہ روزہ افطار کرے گا. اس لیے کہ اب اس کے ٹائم میں فرق ہو گیا ہے, اس کا سورج غروب جو گراؤنڈ پہ رہنے والے ہیں ان کے مقابلے میں تاخیر سے ہوگا, تو وہ تاخیر سے روزہ افطار کرے گا. ٹھیک ہے مولانا, یہ رمضان کے حوالے, رمضان کے احکامات کے حوالے سے ہم نے آپ سے بات کی. اب میں تھوڑا سا